دیکھیے ہم یہاں سے گئے تھے، ہم تو پیدا تو یہیں ہوئے، یہ سینٹرل ہاسپٹل آپ نے دیکھا ہوگا، یہ حکیم مہدی کے مقبرے کے سامنے، اسی میں ہم پیدا ہوئے، ہاسپٹل میں رہتے ہیں، وزیر میں تھے ہمارے والدین سب لوگ، اور ہم چلے گئے تھے یہاں سے 67 دسمبر 1967، پھر دوبارہ ہم آئے 76 میں، وہ بھی دسمبر جنوری کا محرم کرنے آئے 10 سال کے، پھر آتے رہے 4 5 سال کے بعد، یہ 7واں چکر ہے، آخری بار 5 میں آئے 2005 حیدر نواب صاحب کے گھر پہ۔ تب سنیوگ سے مجھے نہیں جانکاری پڑی، تو 2005 میں ضلع میں نہیں تھا، اچھا، میں یہاں بامبے سے لے کر کے اور 2001 تک تو رہا ضلع میں، پھر اس کے بعد میرا ٹرانسفر ہو گیا تھا تو میں ڈاکٹریٹ میں، میں اس دفعہ آیا تھا، گورنمنٹ کا ادارہ ہے غالب انسٹیٹیوٹ، وہ گورنمنٹ کا ہے، وہ گورنمنٹ کی دعوت نامے پہ کانفرنس میں آیا تھا دہلی، پھر لکھنؤ آیا، وہ ویزا بہت اچھا ہمیں ملا تھا، اس میں پورا ہندوستان گھومنے کا ویزا ملا، ہم بمبئی بھی گئے اور الہ آباد بھی گئے، رائے بریلی گئے، اب کی تو صرف ناصر سے مل کر امام حیدر صاحب نے ادھر کیا نام سجیسٹ کیا، کوشش میں تھے، میں تو ٹرسٹ کی طرف سے کرانا چاہ رہا تھا، لیکن کچھ چیزیں اپنا راجنیت ہو گئی، اس میں کچھ بہت خوشی ہوئی آپ سے مل کے، آپ آئے، کیونکہ میری خود کی تمنا تھی تو بہت اچھا لگا، اس بار وہ تھوڑا سا دوسرے طریقے سے ہاں، وہ آپ کا کاغذ ہمیں ملا، پھر اسی کو ہم نے وہ کیا، اسی کاغذ پر، وہاں بھی 1-2 منسٹروں نے وہاں بھی فون کیا، ادھر سے بھی 2 منسٹروں نے فون کیا، تو اس طرح جا کے آپ سے کل صادق صاحب کی بھی بات ہوئی، ہاں باہر سے ہمارے پاس ہی کے بیٹھے تھے، تھوڑا سا اپنا چینل اسکول وغیرہ بھی جانتے ہیں، وہ پتہ ہے یہ 2 نازک معاملے، کیا بڑا بھائی پاکستان کے سیاسی ماحول خراب کر رہے ہیں، عوام سے دوسرے کے ماحول کو آنے کے لیے ایسا کوئی پیغام وغیرہ بھی آپ کے موضوع میں شامل ہوگا؟ نہیں، ہمارا تو دیکھیے پیغام شروع سے یہ رہا ہے، ہم 7ویں بار آئے ہیں لکھنؤ پاکستان سے، یہ 7واں ہمارا سفر ہے، اور ہر بار ہم نے یہی پیغام دیا، اس وقت بھی کسی دفعہ آئے تھے تو سارا ٹی وی وغیرہ بہت سے لوگ آئے تھے، تو ان سے ہم نے یہی کہا تھا کہ عوام لڑنا نہیں چاہتے، ان کا لڑائی سے کوئی واسطہ نہیں ہوتا، اب سیاسی معاملات جو ہوتے ہیں ان سے عوام کا کوئی تعلق ہوتا نہیں ہے، وہ کیا وجوہات ہوتی ہیں کہ اچھی دوستیاں خراب ہو جاتی ہیں، پھر جڑ جاتی ہیں، پھر ٹوٹ جاتی ہیں، وجہ سمجھ میں نہیں آتی، اور چونکہ عوام کے دماغ سیاسی نہیں ہوتے اس لیے وہ بات کو سمجھ نہیں پاتے، تو ہمارا پیغام یہی ہے کہ عوام کے جذبات کا ہر ملک کو خیال رکھنا چاہیے، جو ملک پڑوسی ہوں وہ آپس میں پہلے یہ دیکھیں کہ عوام کیا چاہتے ہیں، تو عوام تو مل کے رہنا چاہتے ہیں، کچھ کے آدھے رشتہ دار یہاں ہیں، آدھے رشتہ دار وہاں ہیں، وہ یہاں آنا چاہتے ہیں، یہاں والے وہاں جانا چاہتے ہیں، وہ تجارت اور دوسرے مسائل الگ ہیں، یہ محبتوں کے رشتے اور ہیں، یہ تو ایک ثواب کا کام ہے ہر مذہب میں کہ 2 دلوں کو ملا دیا جائے، یہ تو بہت اچھی بات ہے۔ جس طریقے سے ایک کے بعد ایک مسلم کنٹریز پہ امریکہ اور یورپ حملہ آور ہوتا جا رہا ہے، اب اس کے بعد اگلا نشانہ ایران بنایا جا رہا ہے، آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ مسلم کنٹریز کے خلاف ایک کنٹروورسی ہے جو ایک ایک کر کے؟ دیکھیے دور سے تو ایسا لگتا ہے کہ یہ کوئی ایسا مسئلہ ہے
لیکن میں جہاں تک سمجھتا ہوں کہ اس کے مختلف وجوہات ہیں۔ میرے خیال میں بعض بڑے ملک یہ چاہتے ہیں کہ دنیا کے ہر ملک میں جمہوریت ہو، تو وہ ڈکٹیٹرشپ جہاں جہاں ہے شاید اس کو ختم کرنا چاہتے ہیں۔ ایران میں تو لوکتنتر آج سے نہیں، کافی عرصے سے ہے، ہاں، جمہوریت۔ دیکھیں یہ ایران کا مسئلہ جو ہے نا اصل میں وہ بالکل الگ ہے، کیونکہ وہ ایک پورا سیپریٹ ایسا ملک ہے کہ جہاں سب ہم خیال لوگ ہیں، اور وہاں کوئی فرقے وغیرہ دیگر مذہب تو ہیں نہیں، سب ایک ہی مذہب کے لوگ ہیں، تو ان کے اپنے پرانے مسائل چلے آ رہے ہیں بعض ملکوں سے، تو اب وہ مطالبات ایک دوسرے سے جو سپر طاقتیں کر رہی ہیں، تو میں تو اس کی مثال صرف یہ دیتا ہوں کہ سب سے اچھی مثال ہندوستان کی ہے، اور یہ بات میں نے امریکہ کی بھی ایک تقریر میں کہی تھی کہ دنیا کے تمام ملکوں کو جو ہندوستانی سیاست ہے اس کو اپنانا چاہیے، اس لیے کہ ہندوستان کی سیاست میں بہت سے فرقے یہاں آباد ہیں، بہت سی قومیں آباد ہیں، لیکن جب سے ہندوستان آزاد ہوا انگریزوں کے جانے کے بعد سے یہاں کے جو پرانے لیڈرز تھے انہوں نے بڑی سمجھداری کے ساتھ سارے دلوں کو ملایا اور ایک دوسرے کی تہذیب اور ثقافت کا خیال رکھا۔ یہ چیز ہندوستان کی بہت قابل تعریف ہے۔ اگر یہ بات ہمارا ملک پاکستان سیکھ لیتا تو شاید ہمارا ملک پریشانی میں نہ پڑتا جو پریشانیاں وہ اٹھا رہا ہے۔ ہندوستان سے پاکستان نے اچھی سیاست نہیں سیکھی، اس کا ہمیں افسوس ہے، اور ہم پاکستان میں یہ بات کہتے رہتے ہیں کہ ہندوستان کو اپنا آئیڈیل بنانا چاہیے ملکوں کو۔ اور دیکھیے نا کہ امریکہ سے ہندوستان کی پہلے دوستی نہیں کی، لیکن مجبور ہو گیا امریکہ ہندوستان سے دوستی کرنے پر صرف اس کے انہی خیالات کی وجہ سے اور یہاں کے امن کی وجہ سے۔ آخر یہ ہوا کہ امریکہ کو خود آنا پڑا یہاں، اور یہاں کے کلچر اور تہذیب کو امریکہ نے سمجھا۔ تو اگر وہ یہاں کے سوچ اور فکر کو بھی سمجھ لے تو میں سمجھتا ہوں کہ کافی امن ہو سکتا ہے، اگر سپر طاقتیں یہ بات سمجھتا ہوں۔ ویسے ہمارا پروگرام شام جانے کا تھا، اور وہاں اس عشرے کے بینر بھی کراچی میں لگے ہوئے ہیں ابھی تک، اور شام میں بھی لگے ہوئے ہیں، لیکن جب یہاں کا دعوت نامہ ہمیں ملا انجمن کا، مولانا طیب صاحب قبلہ تشریف لے گئے کراچی، تو دعوت نامہ انجمن کی طرف سے لائے، تو پھر میں نے یہ فیصلہ کیا کہ وہاں 2 بار کو زیارت کر آیا ہوں میں شام، یہ ایک موقع مل رہا ہے ہم کو کہ ہم ہندوستان جائیں اور اپنے وطن اور سب سے تہذیب کا خوبصورت شہر لکھنؤ جہاں پیدا بھی ہوئے رہے پلے بڑھے اس کو ایک بار ہم دیکھیں جا کے، پھر دیکھیں بہت دل چاہتا ہے کہ ہم بار بار لکھنؤ کو دیکھیں، یہاں کے امباڑے دیکھیں، یہاں کے لوگوں سے ملیں۔ اب جو نئی نسل ماشاءاللہ ہمارے جانے کے بعد اب چھوڑے ہوئے ان کو 45 سال ہو گئے لکھنؤ چھوڑے، اور 20 سال ہم لکھنؤ میں رہے، تو کراچی کے سال زیادہ ہو گئے، لیکن یہ 20 سال لکھنؤ کے بھاری ہیں 39 سال پہ، اس لیے کہ خواب بھی آتا ہے تو لکھنؤ ہی کا آتا ہے۔ ابھی اگر ہم نے کراچی خواب میں نہیں دیکھا، نہ پاکستان خواب میں دیکھا، لیکن لکھنؤ ہمیشہ خواب میں آتا ہے۔ یہاں کی تمام جگہیں، یہاں کی مجالس، یہاں کے لوگ، یہاں کے شاعر، یہاں کے ادیب، یہاں کی تاریخ، یہاں کے بادشاہ، ایک ایک چیز جو ہے وہ یاد آتی ہے۔ خوشی محسوس ہو رہی ہے کہ ہم نے سب کچھ دیکھا، اور پھر جو اس مرتبہ ہمارے وہ بچے کے جو ہمارے جانے کے بعد پیدا ہوئے اور اب وہ ماشاءاللہ جوان ہیں، تو ان کا جذبہ دیکھ کے بڑی خوشی ہو رہی ہے کہ یہ کتنے مانوس، ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے یہ ہمیشہ ہمارے ساتھ رہیں گے، اور جو آج انہوں نے
اتنا شاندار استقبال 4 روز جشن پہ کیا، اس کا جواب نہیں ہے. ان کی محبتیں اور یہ سب مرکز جو ہے اصل میں امام حسین کی محبت ہے، اور امام حسین کی محبت جو ہے وہ دلوں کو ملا دیتی ہے. اور میں وہاں پاکستان میں بھی یہ بات کہتا ہوں کہ اگر پورے ورلڈ میں امام حسین کی فکر کو سمجھ لیا جائے تو نہ کبھی جھگڑا ہوگا نہ فساد، بلکہ دل سے دل مل جائیں گے. تو ایک امام حسین کا چاہنے والا جب دوسرے سے ملتا ہے تو اس سے محبت ہو جاتی ہے. اس لیے کہ امام حسین نے وہ کارنامہ کیا کہ انسانیت کو ایک جگہ پہ جمع کر دیا، اور اس میں جو محبتیں ہیں واقعہ کربلا میں وہ ہر سماج کی جو رشتہ داری ہے وہ وہاں موجود ہے. بھائی بہن، بھائی بھائی بھائی، بیٹا باپ، بیٹی باپ ماں بیٹا، یہی رشتے ہیں جن پہ ہمارا سماج قائم ہے. اور اس کا سب سے بڑا سبق ہمیں واقعہ کربلا سے ملتا ہے. اور ہندوستان اس لیے قابل تعریف ہے کہ پوری دنیا میں امام حسین کی عزاداری ہوتی ہے، لیکن جیسی عزاداری ہندوستان کے صوبوں اور شہروں میں ہوتی ہے وہ یادگار ہے. اور وہ اس لیے اہم ہے کہ ہر قوم جو بھی ہندوستان میں آباد ہے، ہر صوبے کا آدمی، ہر شہر کا آدمی، ہر دیہات کا آدمی امام حسین کی یاد کو عقیدت سے مناتا ہے. یہ مثال پوری دنیا میں کہیں نہیں ملتی، کسی ملک کے پاس نہیں. اور جو مشہور BBC کا جو نمائندہ مارک ٹیلی مشہور ہے BBC کا، وہ لکھنؤ کا محرم پڑھنے آیا تھا تو اس نے یہاں سے جا کے ایک کتاب لکھی لکھنؤ کی عزاداری پر. تو اس میں اس نے لکھا ہے کہ کاش کہ پوری دنیا میں لکھنؤ اور ہندوستان جیسی عزاداری رائج ہو جائے تو تمام قومیں آپس میں مل جائیں گی. یہ مارک ٹیلی نے لکھا ہے، اور اس کی بات ہمیں بہت پسند آئی کہ ہر قوم امام حسین سے عقیدت رکھتی ہے، اور وہی جذبہ ہم کو یہاں لایا ہے. بڑی خوشی ہے، ان کو بہت اچھا لگ رہا ہے، اور شکر گزار ہیں اپنے میزبانوں کے بھی، اور ہمارے جو DM صاحب پرکاش پھاٹک صاحب، پہلے بھی ان کا ایک دعوت نامہ آیا تھا، اب یہ دوسرا دعوت نامہ ان کا پہنچا، اور انہیں کے دعوت نامے پہ آ گئے. لیکن ہم یہاں مہمان نہیں ہیں، ہم کو مہمان نہ سمجھا جائے، اس لیے کہ ہم یہیں کے ہیں، اور ہم مہمان بن کے نہیں آئے ہیں، آپ کے دوست بن کے آئے ہیں. اور یہ دوستی خدا کرے اسی طرح قائم رہے اور آنا جانا ہوتا رہے، تاکہ ان دوستیوں کے ذریعے ہم دوسروں کو یہ بتائیں کہ آپس میں لڑنا جو ہے، سرحدوں کی لڑائی، وہ معیوب ہے اور بری چیز ہے. اور وہ اسی طرح ہو سکتا ہے کہ عوام کے دل اگر ملے رہیں تو بڑے لوگ بھی یہ سوچیں گے کہ کوئی بات ہو بھی لڑائی کی تو اس کو ٹال دیا جائے، اور دونوں ملکوں کو آپس میں ایک دوسرے کو آنے جانے کی اجازت دینا چاہیے. لڑائی تو ظاہر ہے کہ سیاسی ہوتی، اور یہ محبتیں اس میں سیاست ہوتی نہیں. محبت میں سیاست نہیں ہوتی، محبت ایک خالص چیز ہے. اور جو بھی آپ سوال کرنا چاہیں. میر انیس پہ آپ نے بہت کام کیا ہے، جی، تو آپ کیا پاتے ہیں؟ لیکن میر انیس نے جو ہم نے ابھی آپ کے سامنے بولا ہے، یہی بات میر انیس نے سکھائی تھی یہاں رہ کر، کہ ان کا کلام سننے کے لیے ان کی مجلس میں تمام سنی شیعہ سب ہوتے تھے، اور تمام ہندو ہوتے تھے، اور بڑے بڑے ہندو شاعر جو گزرے ہیں وہ سب ان سے عقیدت رکھتے تھے، اس لیے کہ ان کی جو سوچ تھی وہ سب کو پسند تھی. اور ان کا کلام آج بھی موجود ہے، اسے آپ جب پڑھیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ